کہ آدم کی پیدائش جنت میں نہیں بلکہ زمین پر ہوئی ہے. جو ہمارے یہاں ایک مت ہے کہ آدم جنت میں رہتے تھے، تو یہ ایک اسرائیلیات میں سے ایک ایڈیشن ہے جو شاید ہمارے یہاں در آیا ہے. یہ قرآن کو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جیسے سورہ طٰہٰ کے اندر کہا گیا، کا ترجمہ کچھ یہ ہے، اس کی آیت نمبر 118 119 ہے. فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے جنت یہ ہے کہ اس میں بھوکے رہو نہ ننگے، اور یہ کہ تم نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ میں تپو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے بگننگ اینڈ ایوولوشن آف لائف اسٹڈیئنگ دی قرآن، یعنی آغاز اور ارتقاء حیات مطالعہ قرآن کی روشنی میں. جب یہ لفظ ایوولوشن ہمارے سامنے آتا ہے تو فطری طور پر ہماری توجہ ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، جو شاید بہت زیادہ صحیح بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈارون بنیادی طور پر آغاز حیات کی گفتگو نہیں کرتا، آغاز حیات کے بارے میں کوئی نظریہ نہیں دیتا، بلکہ اس نے جو اسپیشیز موجود ہیں دنیا میں اس وقت اس نے دیکھی اور پائی جاتی ہیں، وہ کیسے سروائیو کیے ہیں، کس اصول کے تحت ان کا سروائیول ہوا ہے. کچھ ختم ہو گئی، کچھ موجود تھیں اس وقت، تو یہ کون سے اصول اور ضابطے کے تحت ہوا ہے، اس نے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی. اور اس کے نتیجے میں جو تھیوری اس نے ڈیولپ کی وہ سروائیول آف دی فٹسٹ کی تھیوری تھی، کہ سروائیول جو فٹسٹ ہوتا ہے وہی سروائیو کرتا ہے. بنیادی طور پر ڈارون ان چیزوں سے ڈیل کرتا ہے، آغاز حیات سے ڈیل نہیں کرتا. ہمارے ہاں جو اسلامی ناقدین ہیں ایوولوشن کی تھیوری کے، انہوں نے نہ تو آغاز حیات کے سلسلے میں کوئی بات کہی ہے اور نہ ہی سروائیول آف دی فٹسٹ کے بارے میں بات کہی ہے، بلکہ ہوا یہ ہے کہ سروائیول آف دی فٹسٹ کو ایک فلسفہ بنا کر، ایک تھیوری بنا کر، جس طرح سے بہت سے انسانی بیہیویئرز، خاص طور سے اکانومسٹ کے فیلڈ میں، سوشل سائنسز کے فیلڈ میں، یا پولیٹکس کے فیلڈ میں، انسانی اخلاقیات کے فیلڈ میں جو رویے انسان اختیار کرتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ سروائیول کی جو تھیوری تھی، سروائیول آف دی فٹسٹ کی جو تھیوری تھی ڈارون کی دی ہوئی، یہ تمام انسانی رویے اس کی بنا پر ایکسپلین ہو جاتے ہیں. اس کو انہوں نے ہدف تنقید بنایا اور بہت شاندار طریقے سے ان پر تنقید ہوئی. لیکن یہ نظریہ ارتقاء پر، ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر تنقید نہیں تھی، بلکہ سوشل ڈارونزم اس کو کہتے ہیں، اس پر تنقید تھی. تو یہ ایک بات واضح ہمیں رہنی چاہیے، جب بھی کوئی تنقید ہمارے سامنے آتی ہے اسلامی پس منظر میں، تو وہ ایز سچ ڈارون کے نقطہ نظر، ڈارون کی تھیوری پر نہیں ہوتی، بلکہ سوشل ڈارونزم پر ہوتی ہے عام طور پہ. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے صورتحال کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ کیا قرآن اس سلسلے میں کچھ کہتا ہے، یا کوئی قرآن کی کوئی رائے ہے اس سلسلے میں؟ تو جب کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن بنیادی طور پر ایک کتاب ہدایت ہے، لیکن یہ بات بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ہدایتی ڈسکورس میں قرآن بہت سے اشارے دیتا ہے، ایسے اشارے جو اس ڈسکورس سے تو علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کو فٹ کرتا ہے. اور وہ جو اشارے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کبھی کہ یہ کائنات پیدا ہوئی ایک لمحے میں، ایک وقت میں، اور پھر ایک دن ختم ہو جائے گی. اور اس پیدا ہونے اور ختم ہونے کے درمیان میں بہت سے مراحل کی طرف اشارہ کرتا ہے. دیکھنے میں لگتا نہیں ہے کہ وہ مراحل ہیں، لیکن اگر غور کی جائے تو شاید وہ کچھ مراحل ہی ہیں جن کی طرف قرآن اشارے کرتا ہے. اسی طریقے سے انسان کی پیدائش، انسان کے خاتمے، اور اس سلسلے میں بھی قرآن کو اشارے کرتا ہے. اور جب قرآن کی یہ ہدایت سامنے آتی ہے کہ غور و فکر کرو کائنات پر، نیچر کے مظاہر پر، تو لامحالہ یہ اشارے ہماری توجہ کو مبذول کراتے ہیں، اور ان پر ہم غور کیے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ قرآن کی ایک ڈیمانڈ ہے ہم سے کہ ان چیزوں پر بھی غور کریں. جو مطالعہ ہم قرآن کا کرتے ہیں بنیادی طور پر ایک ہولسٹک مطالعہ ہوتا ہے، یعنی بحیثیت مجموعی وہ انسانوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ان سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، ان کے رویوں میں، ان کے اخلاقیات میں. لیکن ساتھ میں یہ جو اشارے منگل قرآن کرتا رہتا ہے، تو ان پر توجہ ہماری نہیں جاتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر توجہ ڈالنے کی ضرورت ہے، اور چنانچہ یہ جو موضوع ہے اسی کا ریشنل ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو، ان اشاروں کو پر غور ہمیں کرنا چاہیے، اور دیکھیں کہ کیا کوئی اس سلسلے میں کوئی بات ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ بات ہے اصل میں. تو یہ بیسیکلی قرآن کا منشا بھی ہے. تو اس مطالعے میں
حیات اور اس کی جو مختلف شکلوں کے بارے میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پر کیونکہ قرآن انسان سے مخاطب ہے، آدم اور آدم کی اولاد سے مخاطب ہے، اس لیے یہ جو زندگی کی جو دوسری شکلیں ہیں ان کے بارے میں توجہ اس پر آپ کو بہت زیادہ واضح طور پر نہیں ملتی، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ملتی ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ اس میں کیا ہدایتیں ملتی ہیں اور کیا چیز، کیا انفارمیشن اس سے ملتی ہے اور کیا ہم کچھ ضابطوں کی جستجو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس پورے عمل میں یعنی قرآن کے مطالعے کے دوران بڑی بعض دقتیں آتی ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اب ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو موضوعاتی جو معلومات ہیں قرآن کے اندر جو کسی خاص موضوع سے متعلق ہیں، وہ اس پورے ٹیکسٹ میں اسکیٹرڈ ہیں، وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اب ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اور کسی موضوع کے تحت اکٹھا کرنا، اور نہ صرف اکٹھا کرنا بلکہ مرتب کرنا بھی، اور ایک کوہرنٹ انداز میں مرتب کرنا، یہ خاصا دقت طلب کام ہے۔ اس کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کا قرآن سے آپ کی واقفیت گہری ہو، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جس سبجیکٹ کے متعلق یہ اشارے ہیں، جس موضوع سے یہ اشارے ڈیل کرتے ہیں، اس موضوع کی بھی کسی نہ کسی حد تک ہمیں معلومات ہونے چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ ترتیب صحیح نہیں ہو پائے گی اور ہم کسی اچھے اور مناسب نتیجے پر پہنچ نہیں پائیں گے۔ اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے اور مرتب ہونے کے نتیجے میں ایک خاکہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری گفتگو ظاہر ہے کہ اسی سے متعلق ہے، اور یہ اگر ایسا ہم کر سکیں تو ہم بہت سے سوالات، جہاں بہت سے سوالات کے جواب ہمیں حاصل ہوں گے، وہاں میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے نئے سوالات بھی کھڑے ہوں گے جو آپ کو اس گفتگو میں آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ دیکھیے، ہماری اپروچ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس وقت جو اس سلسلے میں جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں، یعنی کہیے کہ اس فیلڈ سے متعلق جو سائنسی معلومات ہیں، ہم قرآن کے ذریعے سے ان کو ریشنلائز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن جو ہمیں معلومات دے رہا ہے، سائنسی معلومات بیان کر کے ہم اس قرآن کے ان اسٹیٹمنٹس کو بھی ریشنلائز نہیں کرنا چاہ رہے۔ یہ دونوں باتیں ہم نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس کی وجہ ہے، اور بہت مختلف موقعات میں ان وجوہات کو ہم گویا کہ بتاتے رہے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کوئی اپروچ ہماری نہیں ہے۔ ہماری اپروچ سمپل ہے کہ تھوڑی بہت جو کچھ سائنس کی معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں جاننا کہ اس موضوع یعنی آغاز حیات اور ارتقاء حیات سے متعلق کیا قرآن کا کوئی نظریہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا ہی، جو ہماری معلومات ہیں یا ہماری جو معلومات کا لیول ہے۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایک ایسا خاکہ تیار ہو سکے جو کہ کوہرنٹ ہو اور منطقی ہو، اور منطقی طور پر ان کو مرتب کیا گیا ہو اور کوہرنٹ ہو، یہ اس کی بنیادی شرط ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو موضوع ہم اس پر گفتگو ہوگی، میرا خیال ہے کہ شاید یہ 3 مراحل میں ہوگی۔ سب سے پہلا تو آج کا مرحلہ ہے جس سے ہم کچھ بنیادی باتیں بتائیں گے اس موضوع کی، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے جب جو ہم نے خاکہ تیار کیا ہے، مختلف مراحل سے جو انسان جو زندگی، حیات اور پھر انسانی حیات گزری ہے، اس کے بارے میں جو خاکہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے اس کا تعارف کرائیں گے۔ اور تیسرے مرحلے میں، تیسرے گویا کہ لیکچر میں یہ کہیے، یہ کہ جو اس پورے کے نتیجے میں، اس پورے عمل کے نتیجے میں کچھ سوالات ابھرے ہیں، بڑے انٹرسٹنگ سوالات ہیں، ان سوالات سے متعارف کرائیں گے۔ تو یہ 3 ابتدائی طور پر یہ جو گفتگو ہے 3 گویا کہ لیکچرز پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلے لیکچر سے آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو دیکھیے، کچھ بنیادی باتوں کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن نے گو کہ آغاز حیات کے سلسلے میں کوئی براہ راست کوئی بات نہیں کہی، لیکن سورہ ملک میں ایک بڑی چھوٹی سی خوبصورت سی آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو تخلیق کیا۔ اب دیکھیں، یہاں ایسا لگتا ہے کہ موت اور حیات 2 اینٹیٹیز ہیں۔ جب میں اینٹیٹی کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کچھ وجودی کیفیت ہے، بلکہ میں اور آگے تھوڑا سا کہوں کہ میٹیریل قسم کی اہمیت ہے، ان کی جو شکل ہے۔ تو اللہ نے موت اور حیات کو وجودی پس منظر میں یہاں پر ریفر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے اس کی تخلیق کیا ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب چیز ہے۔ ہم موت اور حیات کو اللہ کے حکم کی روشنی میں سمجھتے رہے ہیں، لیکن یہاں جو بیان ہے، یہاں جو فہم ڈیولپ ہو رہا ہے،
ایسا لگتا ہے کہ موت اور حیات کچھ اینٹیٹیز ہیں. اینٹیٹیز مینس دے آر ریلیٹڈ ٹو سم تھنگ میٹیریل، وہ اس سے متعلق ہیں. تو اب یہ ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے. میں اگر تھوڑا سا اپنے آئیڈیاز کو اسٹریچ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے مادہ اللہ نے جب پیدا کیا ہوگا تو مادہ بنیادی طور پر زندگی اس میں نہیں ہوتی. اس کو ہم انآرگینک جو اسٹیٹ ہے میٹر کی اسے کہتے ہیں، اس میں زندگی نہیں ہوتی. لیکن یہی مادہ جب ملتا ہے کسی خاص پس منظر میں تو یہ آرگینک بھی ہو جاتا ہے، وہی مادے کی شکل ہے. تو آرگینک اور انآرگینک مادے یہ ایک خاص پروسیس کے تحت ہوتے ہیں. شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو اللہ نے تخلیق حیات اور تخلیق موت کی طرف اشارہ کیا ہے. واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال ایک تھاٹ ہے، یہ ایک آئیڈیا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس پر آپ مزید غور و خوض کر سکتے ہیں. اچھا، اب دیکھیں آغاز حیات اور آدم، یہ بات سمجھ لیجئے. ہم بہت کنفیوز کرتے ہیں کہ حیات کی ابتدا اور آدم کی ابتدا دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے. آدم میں ایک الگ وجود ہے اور حیات ایز سچ ایک الگ وجود ہے. قرآن کا مطالعہ کریں تو آدم و حوا کی پیدائش کے بارے میں قرآن بہت واضح ہے. اللہ نے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، یہ سورہ زمر میں بتایا گیا کہ ہم نے آدم کو یا تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا. تو یہ جو ہے یہ زندگی کے آغاز کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ آدم کی حیات کی بات ہو رہی ہے. آدم کی تخلیق کی گئی. اچھا، اب یہ نفس اب دیکھیے مفسرین کے یہاں ہمارے یہاں بڑے کنفیوژن ہے. نفس واحدہ کو مفسرین نے آدم کہا ہے. یہاں آدم کا کوئی حوالہ نہیں ہے. نفس واحدہ ایک الگ چیز نظر آتی ہے. اور اگر نفس واحدہ آدم ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم کی تخلیق پھر کیسے ہوئی؟ یہ انسانوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے، انشاء اللہ کو اللہ کر رہا ہے. اور نفس واحدہ از سم تھنگ ڈفرینٹ فرام آدم، یہ کوئی اور وجود ہے. اس پر بحث انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہوگی، تفصیل سے بحث ہوگی، اور یہ بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے. لیکن بہرحال یہ بات تو اللہ نے قرآن میں ڈائریکٹ کہی کہ آدم کی پیدائش نفس واحدہ سے ہوئی. اور پھر ایسا بھی لگتا ہے کہ نفس واحدہ سے ہی حوا کی پیدائش ہوئی. تو اب یہ جو بہت سے متس ہیں ہمارے یہاں، اسرائیلی متس ہیں کہ آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا، اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے. قرآن تو دونوں کو نفس واحدہ سے بتاتا ہے. نفس واحدہ سے آدم کی پیدائش اور اسی نفس واحدہ سے پھر حوا کی پیدائش اس طرح سے ہوئی ہے. تو اچھا، پھر بنی آدم یعنی یہ تو حوا اور آدم اور حوا کی پیدائش ہوگی. اس کے بعد جب آدم و حوا سے یعنی اللہ نے کہا کہ پھر باقی جو انسانی نسلیں ہیں وہ اس جوڑے سے پیدا ہوئیں، یعنی آدم و حوا کے نتیجے میں پھر پوری جو انسانی آبادی ہے، آج کی آبادی، اس کا نتیجہ ہے. تو یہ تو بات واضح ہے کہ آدم و حوا کی پیدائش اور بنی آدم یعنی آدم کے اولاد کی پیدائش، اس سلسلے میں قرآن بالکل کیٹیگورک ہے، بالکل واضح ہے. لیکن یہاں آدم کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے، حیات کی ابتدا کی بات نہیں ہو رہی ہے. حیات کی ابتدا بالکل ایک الگ چیز ہے. اچھا، اب یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ حیات کی بہت سی شکلیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان کی بھی کوئی تاریخ رہی ہوگی، ان کا بھی کوئی زمانہ رہا ہوگا. اب اس میں یہ بات کہ اب یہ جاننا ہمارے لیے یہ ضروری ہے، کیا اس جو زندگی کی جو مختلف دوسری شکلیں ہیں، کیا ان کی جو کبھی پیدائش ہوئی ہوگی اس میں اور آدم کی پیدائش میں کیا کوئی نقطۂ اتصال ہے، کوئی آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جو نسل جو انسانی جو آدم کی پیدائش ہوئی نفس واحدہ سے، تو نفس واحدہ تک پہنچتے اس سے پہلے جو اللہ نے جو تخلیق کی مختلف جانوں کی، مختلف زندگیوں کی، کیا ان زندگیوں کی پیدائش میں اور آدم کی پیدائش میں کیا کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس سوال سے گزرے بغیر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اچھا، اب دیکھیے قرآن ایسا لگتا ہے، مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن ایک بہت ہی کوہرنٹ قسم کا ایک سلسلہ بتاتا ہے. وہ سلسلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زندگی کا آغاز ہوا، آغاز حیات ہوئی، اور وہ آدم کی پیدائش تک وہی سلسلہ چلتا رہا، طویل سلسلہ چلتا رہا. اس میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو سلسلہ ہے زمین کے حیات کی آغاز کا جو سلسلہ چلا آدم تک، یہ ہمارا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ زمینی سلسلہ ہے، یہ زمین پر ہوا ہے، یہ اس کرۂ ارض پر ہوا ہے. اس کے بعد
آدم اور حوا کے نتیجے میں جو نسل چلی ہے وہ رحم مادر میں چلی ہے۔ تو رحم مادر کا سلسلہ الگ ہے اور زمین پر چلنے والا الگ ہے۔ گویا یہ تخلیق ایک تو زمینی تخلیق ہے اور ایک رحم مادر میں تخلیق ہے۔ گو کہ دونوں یہ سلسلے بہت ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور لیکن دو سلسلے الگ الگ ہیں۔ ان کو اسی طرح ہم سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اب دیکھیے ایک بات اور، یہ کہ زندگی کا آغاز جو ہوا ہے وہ زمین پر ہوا ہے۔ اللہ نے زندگی کی ابتدا زمین پر کی ہے۔ مثلا قرآن نے ایک بات بڑی اچھی کہی سورہ نوح کے اندر، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، یعنی ہم نے، اس کا بہت سہل ترجمہ تو یہ ہوا اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس کا ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اللہ نے تمہیں اگایا پودوں کی طرح۔ انبتکم سے مراد، انبتکم و نباتا دونوں یعنی کہ ظاہر ہے کہ نباتات سے متعلق ہیں، تو تمہیں اگایا، تو مطلب کہنے کا یہ ہے یہاں زمین سے۔ دوسری ایک بات اور اہم ہے یہاں پر کہ من الارض، یہاں جو عام طور پر جو انسانی یا کہ زندگی کی پیدائش کے سلسلے میں قرآن بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تین سے پیدا کیا، تراب سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں یہ الفاظ استعمال نہیں ہو رہے ہیں، نہ تین ہے، نہ تراب ہے، نہ اور جو الفاظ ٹیکنیکل ہیں وہ ہیں، بلکہ سیدھا کہا ہے من الارض، یعنی یہ تمام کام زمین پر ہوا، زمین سے نکلے۔ جس طرح سے نباتات، ایک پودا زمین سے نکلتا ہے، اسی طرح سے کچھ انسان بھی نکلا ہے۔ دونوں کو نکلنے میں ہے تو فرق، لیکن بہرحال نکلا اسی زمین سے ہے۔ تو دوسری بات یہ، اس میں اہم نقطہ یہ بھی ہے، جیسے نباتات ایک جب زمین سے نکلتی ہیں تو پہلے وہ ایک بیج ہوتا ہے، بیج میں تھوڑا سا وہ پھوٹتا ہے، انکر نکلتا ہے، پھر وہ ایک تھوڑا سا تنا نکلتا ہے، پھر یہ تنا بڑا ہوتا ہے، اس میں پتے آتے ہیں۔ گویا مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے ایک باقاعدہ ایک پودا یا تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی بتانا مقصود لگتی ہے اس کے اندر، یہ مثال دے کر، کہ جس طرح سے زمین سے نکلنے والا پودا مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے پودے یا درخت تک پہنچتا ہے، اسی طرح انسان یعنی تم، جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، ابن آدم سے خطاب کیا جا رہا ہے، تم بھی یعنی انسان بھی اسی طرح مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکم دیا اور وہ پیدا ہو گیا، مختلف مراحل سے اسے گزارا گیا ہے، اور ان مراحل کا تذکرہ قرآن بہت تفصیل سے کرتا ہے۔ تو ایک تو یہی ہے کہ انسان سے مخاطب ہے، دوسرے کہ لفظ خلقکم کے بجائے انبتکم استعمال ہوا ہے، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ تخلیق جو ہے جیسے نباتات کی تخلیق ہوئی ہے اسی طرح سے اس کی بھی تخلیق ہوئی ہے۔ اور پھر ایک طرح یہ بھی ہوئی، یہ بات بھی بتانی مقصود ہے اس کے اندر کہ حیات کی ایک دوسری شاخ، یعنی ایک تو شاخ وہ ہے جو کہ انسان کی شکل میں ہے۔ اس میں بات بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹس آئیں تو انشاءاللہ آئندہ گفتگو سامنے رکھیں گے۔ یہ ایک دوسری شاخ کی طرف اشارہ ہے کہ حیات کی ایک شکل تو وہ ہے جس سے ہم مخاطب ہیں، یعنی انسان کی شکل میں، ایک شکل وہ ہے، ایک شاخ وہ ہے جو کہ نباتات کی شکل میں ہے۔ تو نباتات سے بھی اس کا گویا یہ دو شاخیں ہیں، الگ الگ شاخیں ہیں، آپس میں گہرا ان کا تعلق تو ہے لیکن شاخیں بیسیکلی الگ الگ ہیں۔ ان کا وجود زمین کا مرہون ہے، زمین کے نتیجے میں دونوں پیدا ہوئی ہیں۔ ایک اور بات جو اہم بنیادی بات ہے یہ ہے کہ آدم کی پیدائش جنت میں نہیں بلکہ زمین پر ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں مت ہے کہ آدم جنت میں رہتے تھے، تو یہ ایک اسرائیلیات میں سے ایک ایڈیشن ہے جو شاید ہمارے یہاں در آیا ہے۔ اب یہ قرآن کو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جیسے سورہ طٰہٰ کے اندر کہا گیا، اس کا ترجمہ کچھ یہ ہے، اس کی آیت نمبر 118 119 ہے، فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے جنت یہ ہے کہ اس میں بھوکے رہو نہ ننگے، اور یہ کہ تم نہ پیاسے رہو گے، اور یہ دھوپ میں اور نہ دھوپ میں تپو گے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے، اصل میں یہ بات کہی کب گئی ہے؟ اس سے پہلے جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ جو گرینڈ کاسمک اسمبلی ہوئی ہے، اس میں اللہ کی صدارت میں، اس میں انسان کی حیثیت میں آدم بھی موجود ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور سوال یہ ہے کہ فرشتوں کی جو اعتراض تھا کہ خلیفہ اللہ آپ کس کو بنا رہے ہیں، اس سوال پر غور خوض ہے۔ تو اس میں اللہ کے حکم سے آدم نے اپنی ایبیلٹی کو، اپنی صلاحیت کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ یہ وہ بڑی گرینڈ اسمبلی ہے، اس میں کہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ وہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ خلافت عرضی کا مالک ہو، خلیفہ بنایا جائے، اسی کو بنایا جائے۔ تو جب وہ امتحان
آدم نے پاس کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اب کہ اب تم اس مقام پہ رہو جس کی تعریف یہ بیان کی گئی، یعنی یہ تمہاری جنت ہے، یہ جنت میں تم رہو، اور اس جنت میں یہ ہے تمہیں نہ بھوک لگے گی، نہ تمہارے تن کو کپڑا پہننے کی ضرورت ہوگی، نہ تم پیاسے رہو گے، اور یہ کہ سورج کی تپش سے بھی محفوظ رہو گے۔ تو یہ جو سورج کی تپش سے محفوظ رہنے کا معاملہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جس مقام پر جس جنت میں آدم رہے وہ جنت نہیں تھی جو جنت موعود ہے، جس کی تعریفوں، جس کے انعام و اکرام اور نعمتوں کے تذکرے سے قرآن پر پڑھا، قرآن نے خوب تذکرے کیے ہیں، ان نعمتوں کا تذکرہ اس نعمت کے بارے میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو جنت ہے یہ کچھ زمین کے قریب ہے، یا یہ زمین کے قریب ہے یا زمین کا کوئی حصہ ہے، اس طرح وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں سورج کی تپش کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو سورج گویا کہ سورج سے یہ علاقہ متعارف ہے، اور یہ بھی احساس دلایا جا رہا ہے کہ سورج کی جو تپش ہے وہ تم تک نہیں پہنچتی۔ تو لگتا یہ ہے کہ ایک بہت عظیم الشان قسم کا باغ ہے، اور یہ شاید زمین جیسے کسی زمین کے بہت قریب، یا ایسا جہاں پہ سورج وہاں بھی پہنچتا ہے، تو وہاں پر یہ پوری اسمبلی ہوئی ہے، وہیں پر یہ سب کام ہوا ہے، وہیں پر آدم کو رہنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ بات معلوم ہوا کہ یہ واقعہ جو ہے جنت کا نہیں ہے۔ جنت مینس ایک باغ کہیں، ایک بڑا باغ ہے، بہت خوبصورت عظیم الشان باغ۔ اس باغ میں اللہ نے آدم کو رہنے کے لیے کہا اور وہ وہاں رہے، اور وہ پورا معاملہ ہوا کہ وہاں وہ رہنے لگے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ قرآنی آیت میں موجود ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو مقام ہے یہ کوئی جنت وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا باغ ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ اور یہ جنت کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، اس میں ایک بڑے باغ کی حیثیت سے ہے، اور یہاں پر یہ مثل جو اسرائیلیات کے پیدا کرتا ہے کہ وہ جنت تھی، وہ جنت نہیں تھی۔ جنت یہ مینس ایک بہت بڑا باغ تھا، اس میں اللہ نے آدم کو رکھا تھا۔ اب ایک اور بات جو ہے یہاں عرض کر دوں، یہ کہ انسانی تخلیق یکایک نہیں بلکہ مرحلوں میں ہوئی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے، اور ہم اسے سنتے آئے ہیں، پڑھتے بھی آئے ہیں، بہت سی تفسیروں میں بھی یہ در آیا ہے کہ اللہ نے ایک مٹی سے ایک پتلا بنایا اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر اسرائیلیات کا تصور ہے جو ہمارے اندر آیا ہے۔ پتلا بنانے کا قرآن کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے، پتلا نہیں بنایا گیا۔ اس سے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جو ابھی میں نے سورہ نوح کی جو آیت پڑھی تھی، انبتکم و نباتا کا تذکرہ تھا، اور اس میں بتایا تھا کہ یہ مرحلے، یعنی اگر صرف ایک پتلا بنانے کے معاملہ تھا تو ظاہر مرحلے کہاں سے ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مرحلوں میں ہوئی ہے، مثال دے رہا ہے پودوں کی۔ تو یہ مرحلوں کا مطلب ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے مرحلے وار ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شکل بنا دی گئی، ایک پتلے کی شکل میں اللہ نے مٹی اٹھائی، اس کا پتلا بنایا، اس میں پھونک مار دی اور جیتا جاتا ہے کہ انسان تھا۔ ایسی صورتحال نہیں ہے، بلکہ مختلف مراحل سے گزری ہوئی ہے۔ اب جیسے یہ سورہ نوح میں اس کا تذکرہ تھا، پھر نوح کی آخر کی ایک آیت میں فرمایا گیا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تمہیں پیدا کیا مختلف مرحلوں میں، یعنی یہاں بھی اطوار کی بات ہو رہی ہے، یعنی مرحلوں کا تذکرہ یہاں نہیں آگے کیا گیا ہے، آگے ہے، اس کا ہم تذکرہ بعد میں کریں گے۔ لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ جو مت ہے، وہ جو اسرائیلی مت ہے کہ ایک پتلا بنایا گیا تھا، وہ صحیح نہیں ہے۔ مختلف مراحل سے انسانی زندگی گزری ہے، اور یہ مرحلوں پر جو بار میں اسٹریس کر رہا ہوں وہ اصل میں اسی گرینڈ اسکیم کا ایک حصے کے طور پر بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، جس کو میں انشاءاللہ آئندہ آپ سے ذکر کروں گا۔ تو اتوار کے معنی مرحلوں کے ہوتے ہیں، یہ مختلف مرحلے ہیں۔ اور دوسری بات ہے یہ لفظ جو خلقکم ہے، اس کے بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ خلقکم جی کی جب بات کرتے تو سمپل تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ تخلیق ایسی ہے ود ریسپیکٹ ٹو سرٹن تھنگ، اس میں اراؤنڈ بہت سی چیزیں ہیں۔ انسان کو ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کے اراؤنڈ جو چیزیں ہیں ان سے اس کے اندر توازن ہو، اس سے مطابقت رکھے، کوئی ایک پوری اسکیم کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں کہ انسٹنٹینیس ایک عمل ہے، بلکہ ایک پوری اسکیم ہے اللہ کے سامنے، اس میں انسان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اسی اعتبار سے اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ پھر سورہ سجدہ کی جو آیت ہے وہ بدا خلق الانسان من طین، بدا کے معنی خود یہ بتا رہے ہیں، ہم نے ابتدا کی، یعنی اس کا آغاز کیا۔ تو کوئی جب آغاز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آغاز کے بعد کچھ اور مرحلے بھی ہیں، تو جب مراحل بہت واضح چیز ہے،
بہت واضح بات ہے، مختلف مراحل کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، بتاتا ہے کہ مراحل کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات یہ کہی کہ تخلیق سے پہلے شکل، اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ انسان کی تخلیق ایک پتلے کے ذریعے ہوئی ہے، پہلے پتلا بنایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شکل بنا دی گئی ہے اور پھر تخلیق کی گئی، یعنی پھر اس میں پھونک ڈالی گئی، پھونک ماری گئی۔ تو یہ بنیادی طور پر قرآن کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے مختلف ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَلَقَدْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پہلے تمہاری تخلیق ہوئی اور پھر تمہیں شکل دی گئی، یعنی تخلیق پہلے ہے اور شکل بعد میں ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے۔ تو وہ ایک پورا پروسیس ہے، جس پروسیس سے گزرتے ہوئے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ پہلے تخلیق کر دی گئی ہے اور اس کے بعد اس کو شکل دی گئی ہے۔ آج جو ہم انسان کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کا آخری مرحلہ تھا۔ اب ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں غالباً سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے، کہا گیا کہ انسان کی تخلیق ایک انتہائی طویل پروسیس سے گزری ہے۔ اب یہ طویل پروسیس کیا ہے، اس کے طرف اشارہ قرآن کے اندر انسان سے، میں اس کو کہتا ہوں کہ انسان سے آدم تک پہنچنا اور پھر آدم سے بنی آدم تک پہنچنا، یہ مختلف مراحل سے جس کا میں نے تذکرہ کیا، یہ ایک بہت طویل سلسلہ ہے۔ اس کی طرف اشارہ قرآن نے کرتا ہے، جیسے سورہ دہر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ تو جس طویل اور لامتناہی زمانے کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ طویل اور لامتناہی زمانہ یقیناً رحم مادر کا زمانہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا زمانہ تو صرف زیادہ 9 مہینہ ہے۔ اس 9 مہینے کے زمانے کو ہم دہر نہیں کہہ سکتے، ہین بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہین من الدہر ہے۔ دہر یعنی دہر مینس ایک بہت طویل زمانہ، قرن پر مشتمل۔ تو یہ وہ زمانہ ہے، اس کے ایک حصے میں جب انسان کی پیدائش ہوئی تو ایک حصہ اس پر ایسا گزرا جس میں وہ ناقابل ذکر شے تھا۔ اچھا، ناقابل ذکر شے کو تو ہمارے مفسرین نے بیان کیا کہ ناقابل ذکر ہی ہوتا ہے جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بالکل ابتدائی اسٹیج میں، بالکل اس کا کوئی ایک حقیر سے شے ہوتا ہے، اس کو تو ریشنلائز کر لیا، لیکن ہین من الدہر جو ہے اس کو ریشنلائز نہیں کر سکتے۔ اس کا بیان اکثر و بیشتر بڑے مفسرین نے اس کو اومٹ کیا ہے، اس کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، تو اب یہ بات جو ہے میں آپ کو ایک جو ہماری جدید معلومات ہے اس کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ زمین کی جو عمر ہے تقریباً 4 بلین سال ہے، 4 بلین ایئر، 4 کھرب سال ہے۔ جو ہمارا مطالعہ مختلف فاسلز کا ہے، تو فاسلز میں بالکل جو چیز ابتدائی دور میں ملتی ہے وہ یونی سیلولر جو آرگنزمز ہیں ان کے فاسلز ملتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ 1.6 بلین ایئرز تک یہ فاسلز بالکل پڑے رہتے ہیں، ایسے ہی ملتے ہیں جیسے کہ بس 1.6 بلین تک اس میں کوئی چینج نہیں آئی ہوتی، بالکل ویسے جیسے پیدا ہوئے ہوں گے ایسے ہی وہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے فاسل بن چکے ہیں، کسی اور چیز کا اشارہ بھی نہیں ملتا۔ ان فور اے لانگ پیریڈ آف 1.6 بلین ایئرز، 1.6 بلین ایئر کے بعد ان فاسلز کی جو ہے اس میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے، یعنی وہ ان کے فاسلز ملتے ہیں جو کہ ناٹ سمپلی یونی سیلولر بلکہ وہ ملٹی سیلولر آرگنزم گویا آنے لگتے ہیں، یعنی وجود کے اندر کچھ کمپلیکسٹی آنے لگتی ہے۔ تو ایک ریشنلائزیشن اس کا یہ ہے، یہ جو ایک تو یہ کہ بہت طویل عرصہ گزرا ہے اور ایسا جو کہ دہر پر مشتمل ہے، اور یہ زمین پر گزرا ہے۔ زمین کی ابتدا جب زمین قائم ہو گئی، بن گئی، اس وقت سے اللہ نے اپنے منصوبے کے تحت انسانی تخلیق کا عمل شروع کیا، اور پہلا کام جو اللہ نے کیا وہ یونی سیلولر وجود تھا، اس کو اللہ نے پیدا کیا، اور ایک بہت طویل عرصے تک یہ اسی طرح سے رہے، اس میں کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں آئی۔ اس کے بعد اس کے اندر کمپلیکسٹی پیدا ہونے شروع ہوئی، اور یہ جو طویل عرصہ ہے کوئی 1.6 بلین ایئرز کا ہے، اس کے بعد پھر وہ 3-4 بلین سال اور 3 بلین سال اور بلکہ 2.4 بلین ایئرز تک جو ہے یہ ایکٹیویٹی ہوتی رہی۔ تو یہ دو باتیں، ایک تو یہ کہ 1.6 بلین ایئرز تک جو وجود رہا وہ یقیناً ناقابل ذکر تھا۔ ایک یونی سیلولر وجود اس کو وجود نہیں رکھتا، وہ ناقابل ذکر وجود ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمارے جو جدید علوم ہیں اس میں فاسلز کی شکل میں ان کو دریافت کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن ہے جو کہ جدید علوم سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور اس آیت کو سمجھنے میں اس کی بڑی
بڑی اہمیت ہے۔ تو اندازہ یہ ہوا کہ آغاز حیات جو ہے، جو کہ 1.6 بلین تک یونیسیلولر وجود میں رہا، بیسیکلی ایک زمینی مرحلہ ہے، اس زمین پر ہوا ہے، اور آدم کی پیدائش بھی اسی کی کڑی ہے۔ آدم کی پیدائش بھی اسی کی کڑی، میں بنی آدم نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آدم کی پیدائش بھی اسی کی کڑی ہے۔ اور بنی آدم جو ہے، یعنی جو آدم اور حوا کے نتیجے میں، یہ وہ مرحلہ ہے جو کہ زمین ہوا تو زمین پر ہی ہے، لیکن یہ رحم مادر میں ہوا ہے۔ یعنی جب مائیں، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، عورتیں پیدا ہوئیں، تو ماؤں کے پیٹ میں یہ بنی آدم کی پیدائش ہوتی ہے، یہ ماؤں کے پیٹ میں ہے۔ اور وہ جو پہلا عمل ہے جو کہ ایک گویا صرف زندگی کی پیدائش، حیات کی پیدائش، یہ خالصتاً زمین کی سرفیس پر ہوا ہے، زمین کی سرفیس کے مختلف گوشوں میں ہوا ہے۔ تو یہ وہ اہمیت ہے، یہ وہ بات ہے، اس کی طرف یہ آیت غالباً اشارہ کر رہی ہے۔ یہ دونوں مرحلے مل کر ہی پوری آغاز حیات اور تخلیق آدم کا مرحلہ وار خاکہ بنانے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ دونوں مرحلے، یعنی یہ بھی پہلا والا جو زمینی مرحلہ ہے وہ بھی، اور اس کے بعد جو رحم مادر کا جو مرحلہ ہے وہ بھی، دونوں مل کر ہی ایک پورا خاکہ تیار کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو اس موضوع سے متعلق، جن کا سمجھنا، جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی ہم اس خاکے کو سمجھ سکیں گے، تو انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔